اور یاد رکھنا، دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو، اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے، میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے، ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا، اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے، مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف، میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی، اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا، اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں، لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ ایک عدت گزارے گی حیض کی، جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو، اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ۔ لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے۔ لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے، اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے، جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی، خود ولی بن سکتے ہیں، اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں، قاضی ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی، رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے، میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے، مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم۔ اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے، یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے، حاجی ہے صاحب، پان منہ میں کھاتے ہیں، سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، میں تمہارا باپ بن جاتا ہے۔ تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے، نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے، پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کورٹ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیو، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی، لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی ہے اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے، پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا،
اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ شودر ہریجن پیروں سے پیدا ہے برہما جی کے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے، اگر کسی برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اس برہمن لڑکے کو دے دے، لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے، اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ جن آنکھوں سے اس نے برہمن کی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ غور کریں آپ، برہمن کو اگر پسند آ جائے تو شودر کو اپنی بیٹی دے دینا چاہیے، لیکن شودر کو اگر برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ یہ عزت ہے عورت کی ہندو دھرم میں، دیکھ لیجیے آپ۔ اور اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تم نکاح تک نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، اور مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عورت کو کیا سمان دیا ہے۔ کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی، اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے۔ جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ پھر آپ کو جو دعا مانگنا ہے مانگیے۔ اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جانا ہے، مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے، صفا تک جانا ہے۔ آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے، نارمل، پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے گرین سگنل، جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر، تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے، بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا، ایسے نہیں، ہلکا ہلکا دوڑیں گے، اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ، ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں، ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے، وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے، پھر ہری بتی لگی ہے، پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے، پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل، منہ میں انگوٹھا رکھ کے چوس رہے تھے، اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے، اِلَى مَن تَتْرُكُونَ، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا اللہ، اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے، اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں، شاید کوئی گاؤں، شاید کوئی قبیلہ، شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے۔
दो चार आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं, लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती हैं, फिर नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर दौड़ती हैं और मरवा पे पहुंच जाती हैं। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखती हैं कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होंठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे, तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्राइल अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती हैं और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर ऐसे समेट रही है और अब अबरानी ज़बान में कह रही हैं, जम जम। ये अरबी का जुमला नहीं है, जम जम। जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहां जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही जम जम यानी रुक रुक, जम जम ठहर ठहर, ये बार बार कह रही हैं। लेकिन पानी कहाँ ठहरने वाला है, वो समेटती हैं, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए। अगर हाजरा ने उस पानी की बाउंडेशन न की होती, हाजरा ने उस पानी की मुंडेर न बांधी होती, हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता, तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जो चीज़ आम हो जाए फिर उसकी कदर नहीं होती। देख रहे हो ना, गंगा का पानी हर जगह बहता फिरता, कोई कदर है? जो चाहता उसमें लैट्रिन कर देता, जो चाहता पेशाब कर देता है, जो चाहता उसमें पायखाना कर रहा है, जो चाहता उसमें गंदगी फेंक रहा। बार बार योगी और मोदी सरकारों को लोग ललकार रहे हैं, तुम तो कह रहे थे हम गंगा की सफाई करेंगे, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई है। सरकारें कटघरे में खड़ी हैं, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। अब इस पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि जो चीज़ आम हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। आज जमजम की कदर इसलिए है क्योंकि वो आम नहीं हुआ है। हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी। अब आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये, हाजरा सफा से मरवा तक जा रही हैं, कहीं कहीं सीना तान के जा रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। हर हाजी को जहाँ पे हाजरा दौड़ी थी, आज हाजरा की सुन्नत को जिंदा करना पड़ता है। वहाँ हर हाजी को थोड़ा सा या उम्रा करने वाले को सीना तान कर दौड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया है, फरमाया है कि हमारी उम्मत की औरतें सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को ये हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मोतमिर, उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है।
جہاں حاجرہ کے پیر دوڑ رہے ہیں وہی حاجی کا پیر، اور اس کو عبادت، غور کرو، لکھو میڈیا والو، لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، سی آئی ڈی والوں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی چار دیواری میں باندھ دیا ہے، عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی وہاں تمہیں بھی دوڑنا ہے، جہاں حاجرہ سینہ نکال کے دوڑی وہاں تمہیں بھی نکالنا ہے، اور جب تک کوئی حاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا اللہ اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرے گا۔ حاجرہ کے نقش پا کو، حاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا ہو، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ایک عورت کا سمان کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی مذہب نے عورت کے پیر، عورت کے ہاتھ، عورت کے قدم کو اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے ہندو دھرم کے اندر بیوی کی لمبی عمر کے لیے کوئی روزہ اور عبادت نہیں ہے، لیکن آدمی کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ دیکھیے، میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی آزاد ہے، کسی بھی مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے، ہمیں زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرنا، آزاد ہے وہ، لیکن موازنہ جب کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک مرد اگر 2 یا 3 یا 4 بیوی رکھ لے تو بڑا اعتراض، اسلام نے 4 واہ، ایک عورت کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، ایک مرد کو، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم چاہیں تو لوٹ کر تمہیں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ 5 پانڈو ایک ہی پتنی رکھتے تھے، دروپتی۔ 5 پانڈوں کی ایک ہی پتنی تھی، دروپتی۔ 5 بھائیوں نے ایک ہی عورت کو رکھا تھا، دروپتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہمارے پتھر کے مکان پر پتھر، مضبوط مکان پر پتھر مار کے گرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارا مکان شیشے کا ہے، اگر ادھر سے جواب میں ایک پتھر ہم نے پھینک دیا ہے تو تمہارے مکان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہوں ان کو دوسروں کے پتھر کے مکان پر پتھر پھینکنے کا حق نہیں ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، اپنے مکان کے کمزور ہونے کا احساس ہونا چاہیے، احساس ان کو ہونا چاہیے۔ جو ہمارے نبی کی 11 اور 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کرشن کنہیا کی گوپیوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ 16,108 شیشے کے مکان میں رہنے والا کسی کے مضبوط مکان پر پتھر نہیں پھینکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب میں اس نے پتھر پھینکا تو ہمارے شیشے کے مکان کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے مذہب پر بغیر پڑھے لکھے تنقید نہ کرے، بلکہ ہر مذہب کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب پر تنقید ہو۔ آپ ہمارے مذہب کی عزت کیجئے اور اس بات کی اجازت مت دیجئے کہ ہم آپ کے مذہب پر تنقید کریں۔ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے، اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے، اسے ہمیں لے لینا چاہیے، اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو، جس دھرم کے اندر بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، مسلمانوں میں برائیوں کی کمی نہیں ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ پھر سن لیجئے، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں کسی برائی کی کمی نہیں ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا۔ جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا۔ لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا، میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی
بستی میں عیسائیوں کو دیکھا، جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا، بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا۔ میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی۔ حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے، اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو سننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا، ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی۔ اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ۔ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان۔ غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء، اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%، تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں، عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%۔ یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ، اگر نہیں پڑھتا تو مارو۔ نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں، غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟ جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں۔ غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں، غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے، اینڈرائیڈ موبائل استعمال کر رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔
آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے. اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون آپ نے کس کو متعین کیا ہے. اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے. تم میری مت کہنا، میں تمہاری نہیں کہوں گی. تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ، ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے، تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا. آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی، ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں، تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو. تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو، شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو، اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو. محاسبہ زندے کرتے ہیں، مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے. حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں. تم زندہ قوم ہو، ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں. یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے، آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے. مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے، آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا. اس لیے حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندے دیتے ہیں. حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا. حضرت عمر نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو. آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا. حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی. ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے. نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین، ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی. تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان، ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی. میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی. نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے. زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں. نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے، نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے. حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں. اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا. آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں. یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے. مثلا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے اسلام کو بہت بدنام کیا، قرآن کو لے کر بہت باتیں کہیں، ہمارے نبی کو لے کر بہت باتیں کہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے کون ہے. ہم نہیں سمجھ پائے، وہ باتیں کہہ نہیں رہا، اس سے کہلوائی جا رہی ہیں، اور کون کہلوا رہا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں.
لیکن ہم نہ نام لے رہے ہیں، نہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور نہ نام لینا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ ان چینلوں پر پابندی نہیں لگائیں گے، ہم نے نام لینا بند کر دیا ہے، کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، میرے اوپر اتنے کیس کروائے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی چیزیں ڈالی ہیں جن چیزوں سے میں نے ان کو روکا تھا۔ صرف ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، چلاؤ بیٹا جتنا چلا سکتے ہو چلاؤ، لیکن یاد رکھنا مرنا تمہیں بھی ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ اور میں نے اب اعلان کر دیا ہے، اب جب بھی کوئی مجھ سے جلسے کی ڈیٹ لے گا تو میری پہلی شرط ہوگی کہ کوئی بھی چینل والا نہیں آئے گا۔ یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، 3-4 دن اور رہ گئے ہیں۔ اب جنوری میں میرا یہاں کوئی پروگرام نہیں ہے، میں بمبئی جا رہا ہوں، اور فروری سے جتنے بھی پروگرام ہوں گے سب کے ساتھ یہ شرط لگ چکی ہے کہ کوئی چینل والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا، آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور دھوکہ ایک بار دو گے، بار بار نہیں۔ جس جلسے میں نے کسی چینل والے کو دیکھ لیا، میں جس کو بلاؤں گا جو میرے لیے اچھا ہوگا اور میرے کہنے کے مطابق جو اسپیچ جو دیتا اس کو بس بلائیں گے، کسی کو نہیں بلائیں گے۔ جو میرے کہنے پر چلے گا بس وہی، اور وہ 1-2 آدمی ہے، اس سے زیادہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ یہ 1 فروری سے میں یہ قانون نافذ کر دیا ہوں۔ دسمبر تک چونکہ دے چکا تھا پروگرام، اس لیے میں کسی کو روک نہیں پایا۔ یاد رکھیے، آج کی تاریخ بتا رہا ہوں، اب تو 26 ہو گئی۔ 25 تاریخ کو یہ جلسہ رکھا تھا ہمارے مکھیا جی نے۔ 25 تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کے بستر پر لیٹا ہوں مکھیا جی کے گھر، اور زی ہندوستان میں آج بھی میرے بارے میں چلایا گیا ہے۔ آج بھی زی ہندوستان مجھے دکھا رہا ہے، آج بھی اس نے یہی بہار اور بنگال کی تقریروں کی کٹنگ آج بھی اس نے پیش کی ہے۔ میں نے تمہارا سور پنا دیکھ لیا ہے۔ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں سور کا بال ہے۔ بہت اچھی طریقے سے میں سمجھ گیا ہوں، ان چینل والوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، تکلیف دل سے ہوتی ہے۔ منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی حرامی پنا دکھایا ہے، وہی حرامی پنا۔ مجھے ان کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا، یہ تمہاری اولاد دن میں پیدا ہوئی تھی کہ رات میں؟ تمہاری بھی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ یہ مجھے پوچھنا پڑے گا ان کے ماں باپ سے۔ لگتا ہے یہ ضرور رات میں پیدا ہوئے ہوں گے، کیونکہ رات میں پیدا ہونے والی اکثر اولاد میں قانون نہیں بتا رہا ہوں، نہ کوئی مولانا کون سی حدیث میں آیا ہے، میں بتا نہیں رہا ہوں، نہ آپ یہ پوچھیں، یہ ان میں اکثر رات میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن چھوڑ دیتا ہوں، غصہ تو بہت ہے میرے اندر۔ پھر میں نے کہا تھا نا، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ میری اس بات کو یاد رکھنا، لیکن وہ غصہ اگر آیا تو وہ میرا ناجائز غصہ ہو جائے گا، اتنا ہمیں نہیں بولنا تھا، اس لیے ہم روک رہے ہیں اپنے آپ۔ چلیے 1 فروری سے تم خود ہی رک جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا حساب کرو، اپنے بچوں کا حساب کرو، پوچھو۔ آج کی نوجوان نسل، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، آپ بیٹھے ہو، خاموش ہو، سوچو کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں۔ کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دل سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچئے منصوبے کیا ہو رہے ہیں۔ غصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ ایک آدمی کو ساتھ ملا سرکار کا، گورنمنٹ کا، اور اس آدمی نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کو ننگا کیا۔ ایک آدمی جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں اکساتا ہے، ہمیں مشتعل کرتا ہے، اور ہم بھی اس کے جوش میں آ جاتے ہیں، اور ہم بھی اس کے اپوزٹ دوسرے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ چاہ رہا تھا، آپ نے جو چاہ رہا تھا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا، آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہے نا ڈاسنا کا پنڈت، ڈاسنا کا، ارے اتر پردیش میں ڈاسنا نام کی ایک جگہ، وہاں کا ایک پنڈت ہے نا، کتنا بھڑکاتا ہے، کتنا برخلاتا ہے۔ این ڈی ٹی وی نے تو باقاعدہ دیا کہ یہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا، دیکھیے کتنا برخلاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں برخلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو، عقل مندی یہ نہیں ہے